اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 105 تک پڑھا تھا سورۃ المائدہ، جس میں یہ کہا گیا کہ اگر تم خود ہدایت پر ہو تو وہ جو لوگ بھی ہدایت پر نہیں ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، تم اپنے آپ کے ذمہ دار ہو اور بس۔ اللہ تعالیٰ اکٹھا کریں گے سبوں کو حشر کے دن اور سب کو بتا دیں گے کہ کون کیا کرتا رہا ہے۔ یہ آیت اس کے حوالے سے یہ کہ امر بالمعروف کا کرنا تو لازم ہے، کرنا چاہیے، لیکن کب تک؟ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی پگڑی سنبھالنے کے بعد بے فکر ہو کر نہ بیٹھ رہنا، یعنی اپنے آپ کو ہدایت پر چلاتے ہوئے بے فکری کا احساس نہ پیدا کرنا۔ امر بالمعروف و نہی المنکر برابر کیے جاؤ اس وقت تک کہ لوگ تنگ دل تنگ حوصلہ ہو جائیں، زکوٰۃ نہ دیں، خواہشات کی پیروی کرنے لگیں، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگیں، ہر شخص اپنی ہی رائے پر اڑنے لگے، کسی بھی نصیحت کرنے والے کی بات وہ نہ سنیں، اس وقت الگ تھلگ ہو جاؤ۔ ان نافرمانوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، تمہارے بعد ہی ایسا زمانہ آنے والا ہے اس میں دم ساتھ کر بیٹھے رہنے والا ایسی مشکلات میں ہوگا گویا آگ کو ہاتھ میں تھامے ہوئے ہے۔ اپنے آپ نیک عمل کرنے والے گویا 50 آدمیوں کے نیک عمل کے برابر اجر پائیں گے۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ ان کے 50 آدمی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، تمہارے 50 نیک آدمی۔ یہ ہمارے دینی بھائیوں کا معاملہ ہے، ہر شخص غور کر سکتا ہے اپنے اس ان حالات پر۔ ایک صحابی کا قول ہے جب تک تمہارے دل اکٹھے ہیں، تمہارے جذبات ایک ہیں، تمہیں پھوٹ نہ پڑی ہے، ایک دوسرے کی برائی کے در پہ نہیں، اس وقت تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر برابر کرتے رہو۔ جب دل بگڑ جائیں، فرقہ بندی ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ اللہ واسطے کا بیع رکھنے لگیں، اس وقت سب سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ اللہ عالم آج ہم لوگ کون سے زمانے میں ہیں؟ کیا وہ ایسا وقت آ گیا ہے جس کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، جس کے بارے میں ایک صحابی نے عرض کیا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واللہ عالم۔ بہرحال جہاں تک ہو سکتا ہے انسان کو، اس لیے کہ آج بہرحال ہم میں ایسے لوگ ہیں جو سننے اور سمجھنے والے ہیں، اپنی رائےوں پر اڑنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے ایسے بھائی، دینی بھائی ہیں موجود۔ میں تو ایک اتنا سا طالب علم ہوں، میں جو کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اگلی آیت نمبر 106 سے لے کر 106 سے لے کر اور 105 ہم لوگوں نے پڑھی ہے نا، 105 ہم لوگوں نے پڑھی، اور آیت نمبر 106 سے لے کر 107 108 تک یہ آیات وصیت سے متعلق ہے۔ وصیت کہتے ہیں اس چیز کو جو کی جائے اور اس میں کوئی بات یا کوئی ہدایت دی جائے، اس میں کوئی تبدیلی کا کوئی امکان نہ ہو، یعنی وہ اب تبدیل نہ کی جا سکے، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اسی نقطہ نظر سے جب دنیا سے جانے والا انسان اپنے آخری وقت میں جو باتیں کہہ جاتا ہے یا جن باتوں کی ہدایت دے جاتا ہے، اس کو ہم وصیت کہتے ہیں، انہی معنوں میں۔
اور قرآن میں انہی معنوں میں سورۃ البقرہ میں آ چکا ہے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بچوں نے اپنے اپنے وقت میں انتقال کے وقت اپنے بچوں کو وصیت کی. اس کئی آیات اس طرح سے قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. وہ آیات دہرانے کی ضرورت نہیں، بس صرف یاد دلانا مقصد ہے. جیسے مثال کے طور پر آیت نمبر آیت نمبر 132 ہے، 133 ہے کہ کیا تم اس وقت گواہ تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، انہوں نے اپنے بچوں سے کیا کہا. وصّا وہی لفظ وصیت آ رہا ہے. پھر اسی سورۃ البقرہ میں وصیت کے بارے میں کہا گیا کہ جب تمہیں کسی کا موت کا وقت آ جائے تو اسے چاہیے کہ وصیت کرے اپنے والدین کے بارے میں، اپنے اقربا کے بارے میں معروف طریقے سے. یہ حق ہے متقیوں پر. 182 بھی اسی سے متعلق ہے. پھر سورۃ البقرہ میں ہی وصیت سے متعلق حکم آیا کہ جب وہ مرنے والا وصیت کر کے جائے اپنی بیوی کے حوالے سے، اور کہ انہیں گھر سے نہ نکالا جائے وغیرہ. یہ اسی حوالے سے یہ وصیت کے متعلق یہ آیات گزر چکی ہیں، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. یہاں پر اسی وصیت کے حوالے سے یہ آیت آ رہی ہے. اس میں یہ بھی نوٹ کریں کہ گواہی کی اہمیت کتنی ہے اس دین میں. آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء میں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان والوں کو ہدایت دیتے ہیں کہ گواہی پر قائم رہو. بہرحال آیت نمبر 106 میں پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین. اے ایمان والو، تم میں سے کسی کی موت قریب آ لگے تو اپنی وصیت پر اپنوں میں سے دو معتبر لوگوں کو، یا اگر حالت سفر میں ہو تو غیروں میں سے دو کو گواہ بنا لو. گواہوں کے بیان پر اگر تم شک اور تردد میں پڑ جاؤ تو گواہوں کو نماز کے بعد روک لو تاکہ وہ دونوں قسمیں کھائیں اور کہیں ہم نے اللہ کی شہادت کو نہیں چھپایا، نہ اپنی گواہی سے خود کو اور نہ کسی عزیز کو اپنے اقربا کو فائدہ پہنچایا ہے. اگر ہم نے ایسا کچھ کیا ہے تو ہم گناہ گاروں میں سے ہیں. یہ آیت نمبر 106 تھی. وصیت کے حوالے سے ایک دو بات کہتا چلوں یہاں پر کہ وصیت جو کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے جو حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا ہے. ہاں، جیسے ترکیب کی تقسیم کے حوالے سے جن جن کا حصہ اس میں کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی. نہ کسی کو کم دیا جا سکتا ہے، نہ کسی کو زیادہ دیا جا سکتا ہے، نہ کسی کو عاق کیا جا سکتا ہے. وہ ان کا حق ہے. اور وہاں پر بھی آخر میں اللہ تعالیٰ نے لفظ وصیت استعمال کیا، ذالک وصاکم بہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سورۃ النساء میں آیت نمبر 12 ہے، غالباً آیت نمبر 12 ہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہاں گئی بات، اللہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وصیۃ من اللہ. آیت نمبر 12 کے آخر میں یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، یعنی تبدیلی ممکن نہیں. واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے اور بردبار ہیں. تو اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں. کوئی شخص مرتے وقت اگر ایسا کرے گا یا اس سے پہلے ایسا کر کے جائے گا تو اللہ کے حدود کو پامال کرے گا. اور سورۃ النساء میں ہی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے حدود کو پامال کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ وصیت کی جا سکتی ہے ان لوگوں کے کسی اور کے لیے،
اور اس میں بھی حق ہے، زیادہ سے زیادہ جو وصیت کوئی انسان کر سکتا ہے وہ اپنے ترکے کی 1/3، جو ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہے اس کی 1/3 میکسیمم وہ کسی کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ درمیان میں یہ بات آ گئی ذہن میں، اس لیے میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 7، فَإِنْ أُوثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر گواہوں کا گناہگار ہونا ظاہر ہو جائے تو جس کی حق تلفی ہوئی اس کے 2 قریبی لوگ گواہوں کی جگہ کھڑے ہوں اور دونوں قسمیں کھائیں، یہ نماز کے بعد کی بات ہے، قسمیں کھائیں اور کہیں ہماری گواہی ان گواہوں سے زیادہ برحق ہے، اگر ہم کسی پر کچھ بھی زیادتی کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ دوسری گواہی 2 سے 2 لوگ دیں گے۔ گواہی میں گڑبڑ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے مجھے اور میرے تمام دینی بھائیوں کو محفوظ رکھیں۔ گواہی ہمیشہ صحیح دینی چاہیے۔ گواہی میں کوئی گڑبڑ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایمان والوں کے لیے وصیت کے سلسلے میں ایک اور ہدایت ملتی ہے کہ اگر اس نے کوئی وصیت کرنی ہے کسی کے بارے میں تو اسے چاہیے کہ وہ لکھ کر کے اپنے پاس رکھے۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 راتیں بھی نہ گزریں ایسی حالت میں کہ وہ وصیت کو لکھے نہ، یعنی وصیت کو لکھ کر کے اپنے پاس رکھیں، تاکہ کیا پتہ موت کے وقت وہ وصیت کر بھی سکے گا یا نہیں کر سکے گا۔ تو وصیت دیکھیں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اور جھوٹ بولنے والا، جھوٹی گواہی دینے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے حوالے سے وہ ایمان میں نہیں رہتا، بے شک اس کا نام جو بھی ہو، عبداللہ ہو یا عبد الرحمن ہو، وہ ایمان میں نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دینی بھائیوں کو اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ ہمیں جھوٹ سے بچائیں، جھوٹی بات سے بچائیں۔ جھوٹ چاہے وہ مذاقاً کیا جائے یا جیسے بھی کیا جائے، یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ کی پکڑ ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 8، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ طریقہ جو اللہ نے ابھی بیان کیا قریب ترین ہے اس بات کے کہ لوگ اس بات کے ڈر سے کہ ان کی قسموں کو دوسروں کی قسموں پر رد کر دیا جائے گا درست گواہی دیں گے۔ توجہ کے ساتھ اللہ کی بات سنو، اللہ کے فرمان کو سنو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے غضب سے بچو، اللہ کی سزا سے بچو۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ آیت 109 سے لے کر کے آیت 120 تک یہ اختتامی آیات ہیں سورۃ المائدہ کی، اور ان میں حشر کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ ہم لوگ سورۃ النساء میں پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 41 غالباً، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان سب پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کی یہ آیات عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نازل کی جا رہی ہیں، جو اسی بات کی وضاحت ہے کہ اس دن تمام رسولوں کو جو گواہ جو لایا جائے گا وہ رسول ہوں گے، اور رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ ان آیات کو پڑھیں، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر رسولوں کی پکڑ، رسولوں سے پرسش اس طرح ہوگی، ہم جیسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس دن کو ہم سب کے لیے، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے آسان بنائے۔ یہ آسان تبھی بنے گا جب ہم اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام کے لیے، اس کام کو ہم سب کے لیے آسان کر دیں یا رب العالمین۔ میں پڑھتا ہوں آیت نمبر 109، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل
فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. جس دن اللہ جمع کریں گے تمام رسولوں کو اور فرمائیں گے کہ تمہیں کیا رسپانس ملا، کیا تمہیں جواب دیا تمہاری قوم نے، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو اس کا کوئی علم نہیں، بے شک آپ ہی ہیں جو تمام غیب کی باتوں کا علم رکھنے والے ہیں. یعنی رسولوں نے تو اپنی زندگی میں جو کچھ دیا کیا اور پھر وہ دنیا سے چلے گئے. کاش، بڑا افسوس کی بات ہے آج ہمارے اندر، ہمارے مسلمان بھائیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ تصور کرتے ہیں، حاضر و ناظر جانتے ہیں. میلاد کی مجالس میں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو گئے. نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ظاہر ہے یہ تمام کے تمام رسولوں کی بات کی جا رہی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں. وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ یا اللہ ہمیں مجھے کیا رسپانس ملا، یہ تو آپ ہی جانتے ہیں، ہمیں تو اس کا علم نہیں، اس لیے کہ دلوں کے اندر کس کے کیا تھا یہ تو مجھے نہیں پتہ، یہ تو آپ ہی ہیں غیب کا علم رکھنے والے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سوال کریں گے. اگلی آیت، اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس. میں توڑ توڑ کے پڑھتا جاتا ہوں. اور جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے کہ یاد کرو میری نعمت کو جو ہم نے تم پر کیا اور تمہاری ماں پر کیا. اذ ایدتک بروح القدس، جب ہم نے تمہاری مدد کی روح قدس سے. روح قدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے یا فرشتے ہیں. تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم نے بات کی لوگوں سے اس وقت بھی جب تم گہوارے میں تھے، اس وقت بھی جب تم بڑھاپے کو پہنچ گئے. عیسیٰ علیہ السلام تو جوانی میں ہی اٹھا لیے گئے ہیں، پھر دوبارہ تشریف لائیں گے، پھر وہ دوبارہ لوگوں سے بات کریں گے. اسی کی طرف اشارہ ہے کہلا کا لفظ، کہ جب تم بڑی عمر کو پہنچ جاؤ گے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جب ہم نے تمہیں سکھایا، علم دیا کتاب کی اور حکمت کی. وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، تورات کی اور انجیل کی. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب تم مٹی سے پرندے کی شکل بناتے یعنی میرے اذن سے، اور اس میں تم وَتَنْفُخُ فِيهَا وَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور تم اس میں پھونکتے تو وہ پرندہ بن جاتا میرے اذن سے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم پیدائشی اندھوں کو اور برس کے مریضوں کو صحت یافتہ کر دیتے یعنی میرے اذن سے. وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي، اور جب تم مردوں کو زندہ کرتے میرے اذن سے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب کہ تم ان کے پاس دلیل لے کے آ گئے. فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، تو اس وقت کفر کرنے والوں نے یہ کہا کہ یہ تو جادو ہے، کھلا کھلا جادو ہے. یہ آیت نمبر 110 ہے. آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی زندگی کے واقعات، ان پر جو نعمت یعنی اللہ کی ہدایت جو نازل کی، تورات کا علم دیا، حکمت کا علم دیا، انجیل کا علم دیا، ان سب کے ان احسانات کو گنا رہے ہیں آیت نمبر 110 میں. مزید آیت نمبر 111، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. جب ہم نے وحی کی حواریوں کی طرف تو اللہ تعالیٰ فرمانا جب ہم نے وحی کی حواریوں کی طرف. حواری کون تھے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. ہم جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، آپ پر ایمان لانے والوں کو صحابہ کہتے ہیں، ویسے عیسیٰ علیہ السلام کے کا ساتھ دینے والوں کو حواری کہا جاتا ہے. تو ہم نے جب وحی کی حواریوں کی طرف کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمان لایا اور ہم گواہ رہیں کہ بے شک ہم فرما برداروں میں سے ہیں، اطاعت گزاروں میں سے ہیں یا رب. آیت 112 سے لے کر کے 115 تک یہ
آج کی زبان میں، آج کی زبان میں، ٹیکنیکل زبان میں میں کہوں گا یہ فلیش بیک ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، اور در حقیقت دکھانے والی بات کوئی نہیں ہے. اس دن جس کو نامہ اعمال کہا جاتا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کتنا ایڈوانس ہوگا اس ٹیکنالوجی سے جو آج ہم جانتے ہیں. اگر ہمیں کوئی چیز دیکھنا ہے کہ فلاں دن کون سا میسج آیا ہے، تو ہم اپنے موبائل پر چیک تلاش کر کے نکال لیتے ہیں. اس دن یہ نامہ اعمال کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. میں آپ کو ایک قرآن کے ایک اور مقام کا حوالہ دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں کوئی شخص اپنی آٹو بایوگرافی جس کو کہتے ہیں لکھتا ہے، حالانکہ وہ زندگی کے تمام واقعات نہیں ہوتے، پھر بھی وہ کتنی موٹی کتاب بن جاتی ہے. جس کو ہم لوگ کتاب کہتے ہیں، اس دن وہ کتاب کس شکل میں ہوگی اللہ بہتر جانتے ہیں. قرآن کے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نامہ اعمال دے دیا جائے گا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ مجرموں کے چہرے خوف سے فق ہو رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کسی چھوٹی نہ کسی بڑی بات کو بغیر ریکارڈ کیے چھوڑا ہے. اپنے تمام کیے کرائے کو اس میں موجود پائیں گے. آپ کا رب کسی پر زیادتی کرنے والا نہیں. آئیے ان آیات پر 112 سے 115 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. جب حواریوں نے کہا اے عیسی ابن مریم علیہ السلام، کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے؟ تو جواب دیا عیسیٰ علیہ السلام نے، تم لوگ اگر ایمان والے ہو تو اللہ کی ناراضگی سے بچو. حواریوں نے کہا ہم اس دسترخوان سے کھا کر مطمئن ہونا چاہتے ہیں کہ آپ کی باتیں سچی ہیں اور ہم ان کے گواہ بن جائیں. میں نے یہ ترجمہ اگلی آیت کا بھی ساتھ ساتھ کر دیا. اگلی آیت پڑھی دیں. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، مطمئن ہو جائیں، ہمارا قلب مطمئن ہو جائے اور ہم جان لیں کہ جو آپ نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے اور ہم اس کے گواہ بن جائیں. یہ آیت نمبر 113 تھی. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، نازل فرما دے ہم پر ایک دسترخوان کھانوں سے بھرا ہوا دسترخوان آسمان سے، تاکہ یہ ہمارے لیے عید کا دن بن جائے، خوشی کا دن بن جائے، ہمارے لیے بھی اور بعد والوں کے بھی، اور آپ کی طرف سے یہ ایک نشانی ہو جائے اور آپ ہمیں یہ رزق عطا فرما دیں. بے شک آپ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والے ہیں. اس پر اگلی آیت اللہ تعالیٰ کا جواب ہے. قال اللہ انی منزلها علیکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں نازل کر دوں گا تم لوگوں پر. ومن یکفر بعد منکم، تو جو بھی اس کے بعد کفر کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا، ایسی سزا دوں گا جو کسی کو بھی کسی دوسرے کو بھی میں نے نہ دی ہوگی. یہ تھی آیت نمبر 115. آیت نمبر 116 سے 119 یہ واپس پھر حشر کے میدان کا نقشہ ہے. وہ تو جو فلیش بیک میں جو چیز دکھائی گئی وہ تو ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نامہ اعمال میں یہ سب باتیں تھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ تم کو
اور تمہاری ماں کو دو الہ بنا لیا جائے اللہ کے علاوہ؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، وہ فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اے اللہ آپ کی ذات تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمارے لیے میرے لیے تو یہ نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کا حق مجھے نہیں تھا۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو آپ کے علم میں ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے اندر ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ تو تمام کے تمام غیب کا علم رکھنے والے ہیں۔ اگلی آیت، ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے کچھ بھی نہیں کہا سوائے اس کے کہ جس کا حکم آپ نے دیا۔ وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو اللہ کی، بندگی کرو اللہ کی، فرما برداری کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کی، وہ میرا بھی رب ہے اور تم سب کا رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں جب تک ان میں تھا میں اس بات کی گواہی دینے والا ہوں۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب آپ نے مجھے موت دی، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، پھر تو آپ ہی تھے ان کی نگران۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ ہر شے کے آپ خود گواہ ہیں۔ یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی موت، جب ان کی طبعی موت واقع ہوئی ہے اس زمین پر، اس کا حوالہ دے رہا ہے کہ وہ تو جب تک میں تھا ان کی بات بتا سکتا ہوں، لیکن جب آپ نے مجھے موت دے دی تو اس کے بعد تو مجھے کچھ نہیں پتا، یہ آپ ہی جانتے ہیں۔ غور کریں یہ الفاظ، قرآن کے یہ الفاظ غور کریں، اور یہ بھی غور کریں کہ کس طرح سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم میں سے ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیں۔ اگلی آیت، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ انہیں سزا دیں تو بے شک وہ تو آپ کے غلام ہیں، جو چاہیں آپ ان کے ساتھ کریں، آپ مکمل اختیار رکھتے ہیں ان پر۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں، وَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک آپ تو مکمل اختیار رکھتے ہیں اور حکمت والے ہیں، تمام دانائی والے آپ ہیں۔ یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی، آیت نمبر 118، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کی نماز میں جب اس آیت پر پہنچے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد کے باقی اوقات جو کھڑے رہے نماز میں قیام کی حالت میں، اسی آیت کو دہراتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر اے اللہ آپ انہیں سزا دیں تو آپ کا تو حق ہے، یہ تو آپ کے غلام ہیں، اور اگر آپ معاف فرما دیں تو بے شک آپ تو مکمل اختیار رکھتے ہیں، حکمت والے ہیں۔ آیت نمبر 119، جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کہنا زیادہ بہتر ہوگا، یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ 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 ابد آباد تک رہیں گے۔ وہ اللہ سے راضی ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہوئے ہوں گے اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے عظیم کامیابی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو نصیب فرمائے یا رب العالمین۔ سب سے بڑی سچائی اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی وہ یہ ہدایات ہیں، یہ قرآن ہے جو اللہ کا فرمان ہے، یہ ہے سب سے بڑی سچائی۔ تو جو سچے ہیں اپنی اور سچائی میں، تو ان کے لیے یہ کچھ ہے۔ اور یہ آخری آیت سورۃ المائدہ کی جو ہم سب کے لیے آج ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے، وما فیہن، اور جو ان کے درمیان ان میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں۔ سورۃ المائدہ مکمل ہو گئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور انشاءاللہ اگلی
اب جو صورت آ رہی ہے وہ سورۃ الانعام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو، ہمارے کہنے کو قبول فرمائے، اس پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام دینی بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام دینی بھائی ان خیالات سے، ان باتوں سے نکلیں جو باپ داداؤں کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ بھی جو باپ داداؤں کی پیروی کرنے والے ہیں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔